یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ایک ایسی حرام محبت ہے کہ جب یہ سر پر سوار ہو جائے نا تو سگی محبتوں کا خون کر دیتی ہے۔ اب چونکہ ان کی جو دیوی تھی وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس لیے اس ملک کی یونان کی تمام فاحشہ عورتوں کو دیوداسیوں کا مقام مل گیا۔ اب ان کی دیوی چونکہ زناکار تھی، اس لیے زنا یونان کے اندر ایک مقدس اور مذہبی فعل بن گیا، اور یہ اخلاقی گراوٹ کا وہ آخری درجہ ہے کہ جس کے بعد کوئی قوم دوبارہ ابھر بھی نہیں سکتی۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر چلا ہوا ہے، آج اسی کلچر کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے کیا؟ ایک ایسا حرام کلچر ہے جو تمام قسم کے بندھنوں سے آزاد ہے۔ ایک ایسا حرام کلچر ہے جو دین، دھرم، ذات پات، رنگ، نسل، ملک، شہر یا عمر کا اختلاف، الغرض کسی بھی چیز کو اس ناجائز تعلق کے قیام میں رکاوٹ بننے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ مختصر میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سسٹم اور کلچر چلا ہوا ہے، یہ ہر دو جوڑوں کو آپس میں محبت کرنے کا، گھومنے پھرنے کا، ساتھ میں تعلق قائم کرنے کا اور عشق و عاشقی کرنے کا مکمل حق دیتا ہے، گرچہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دونوں جوڑے کسی بھی دھرم کے ماننے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی رنگ کے کیوں نہ ہو، کسی بھی نسل کے کیوں نہ ہو، کسی بھی ذات سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کی آپس کی عمر میں کتنا ہی زیادہ اختلاف اور ڈفرنس کیوں نہ ہو، دونوں کسی بھی ملک کے رہنے والے کیوں نہ ہو۔ اب آپ تعجب کریں گے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ناجائز محبت کی اور ناجائز رشتے کی بات آتی ہے، ناجائز تعلق کی بات آتی ہے، تو وہاں پر یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ لڑکی کالی ہے، لڑکا گورا ہے، اور لڑکی فلاں نسل کی ہے، فلاں خاندان کی ہے، فلاں ذات کی ہے، تو حرام محبت میں یہ سب چیزیں جو ہے میٹر نہیں کرتی ہیں۔ لیکن جب جائز محبت کی اور جو ہے نکاح کی بات آتی ہے، شادی کی بات آتی ہے، تو وہاں پر یہ سب چیزیں میٹر کرنے لگتی ہیں کہ لڑکی کالی ہے تو اس سے ہم شادی نہیں کریں گے، لڑکی فلاں جو ہے ذات کی ہے، ہم فلاں برادری کے ہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں وہاں میٹر کرتی ہیں، لیکن جہاں پر ناجائز محبت کی بات آتی ہے نا، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اکارڈنگ اگر بات کی جائے تو یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی گلی کوچے میں رہنے والی ایک چمارین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ 7 سمندر پار بسنے والے کسی نوابزادے کے پیچھے پڑ جائے، یا دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی گوشے میں رہنے والے چمار کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ 7 سمندر پار بسنے والی کسی شہزادی کے پیچھے پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ایک ایسی حرام محبت ہے کہ جب یہ سر پر سوار ہو جائے نا تو سگی محبتوں کا خون کر دیتی ہے۔ ایک ایسا حرام کلچر ہے جو ایک چمار تک کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی کی بھی ماں، بہن، بہو، بیٹی کی عزت کو لوٹ سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو کلچر ہے، اس کلچر کو، اس سسٹم کو مغرب نے بہت زیادہ پروان چڑھایا ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب پردہ کے اندر یونان کے بارے میں لکھا ہے، لیکن یہاں پر ہم پہلے غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ مودودی صاحب کا جو حوالہ پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا کہ ہم مودودی صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کی شخصیت سے ہم متفق ہیں یا ان کے ہم جملہ عقائد اور افکار کے اور خیالات کے ہم حامی ہیں، تو یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا۔ تو مولانا مودودی نے اپنی کتاب پردہ کے اندر لکھا ہے، یونان کے بارے میں لکھا ہے کہ یونان کے اوپر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جب وہاں کے باشندوں کا غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، رنڈی کے کوٹھوں پر جانا، غیر لڑکیوں کے ساتھ اور غیر عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، زنا کرنا، یہ اہل یونان کے لیے اور یونان کے باشندوں کے لیے عام بات تھی۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ رنڈی کے کوٹھوں پر جانے والے یہ جاہل اور سڑک چھاپ لوگ نہیں تھے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مولانا مودودی کے الفاظ اگر آپ کے سامنے ہم نقل کریں تو فلاسفر، شعراء، مورخین، اہل ادب، اپنے اپنے فن کے ماہرین، غرض یہ تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد چکر کاٹتے تھے۔ یعنی عجیب حال تھا۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ اہل یونان کے جو اخلاق و کردار کے جو اساتذہ تھے، جو معلمین تھے اخلاق و کردار کے، جو اپنی قوم کو اخلاق و کردار کی تعلیم دیتے تھے، ان کا بھی یہ تصور تھا، یہ ماننا تھا کہ اگر دو اجنبی لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کرنا چاہ رہے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں، آپس میں زناکاری کرنا چاہ رہے ہیں، زناکاری تو ہم کہہ رہے ہیں ورنہ تو وہ اس کو زنا مانتے ہی کب تھے، وہ تو اس کو حلال مانتے تھے، آپس میں جو ہے زناکاری کرنا چاہ رہے ہیں، آپس میں پیدائش کا سلسلہ جاری رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اخلاق و کردار کے جو معلمین تھے، جو قوم کو اخلاق سکھا رہے ہیں، اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے۔ تو اب آپ تصور کریں کہ جس قوم کے اخلاق و کردار کے معلمین اور اساتذہ کا یہ حال ہو، اس قوم کے عام باشندوں کا کیا حال ہوگا۔ لہذا یونان کے جو عام باشندے تھے ان کا بھی یہ تصور بن گیا تھا کہ
کہ اگر دو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، پوری زندگی ساتھ میں گزارنا چاہ رہی ہیں، تو ان کو آپس میں نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یونان میں ایک عام تصور پھیل گیا تھا، اسی لیے وہاں پر جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سسٹم خوب عام ہوا۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ لڑکے اور لڑکیاں تو چھوڑیے، ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر دو لڑکے بھی آپس میں تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں، آپس میں محبت کرنا چاہ رہے ہیں، حرام کاری کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قوم لوط کا عمل بھی ان کے یہاں عام ہو چکا تھا، ان کے یہاں کوئی چیز برائی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے حال پیش کر رہے ہیں، یہ یونان کے عام باشندوں کا حال ہے۔ لیکن جب آپ یونان کے جو دیوی دیوتا ہیں، جب آپ ان کا حال سنیں گے تو آپ بہت زیادہ آپ کو حیرت ہوگی۔ یونان کی تاریخ میں ایک نام ایفروڈائٹ کا آتا ہے۔ یونان کے باشندے ایفروڈائٹ کو اپنی معبودہ مانتے تھے اور اس کی پوجا پرستش کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ اہل یونان خود اپنی اس دیوی کے بارے میں، ایفروڈائٹ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی یہ دیوی ایفروڈائٹ اپنے ایک شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، اپنے ایک شوہر کی موجودگی میں بھی مزید 3 دیوتاؤں سے محبت کرتی تھی، اور نہ صرف محبت کرتی تھی بلکہ مزید 3 دیوتاؤں کے ساتھ حرام تعلق قائم کرتی تھی۔ اور آپ ان 3 دیوتاؤں کو اس دیوی کے جو ہے بوائے فرینڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ حرام تعلق بھی قائم کرتی تھی، اور اس حرام تعلق کے نتیجے میں اس نے حرام بچوں کو بھی جنم دیا تھا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ جس قوم کی دیوی کا اور جس قوم کی معبودہ کا یہ حال ہو کہ زناکاری کر رہی ہو، بوائے فرینڈز رکھی ہو، حرام بچے پیدا کر رہی ہو، تو بھلا اس قوم کی جو ذہنی پسماندگی ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ جو قوم ایک ایسے کیریکٹر کو، ایک ایسی پرسنالٹی کو اپنا معبود تسلیم کر رہی ہو، تو وہ قوم بھلا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سسٹم کو غلط کیوں سمجھے گی۔ اب چونکہ ان کی جو دیوی تھی وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس لیے اس ملک کی، یونان کی تمام فاحشہ عورتوں کو دیوداسیوں کا مقام مل گیا۔ اب ان کی دیوی چونکہ زناکار تھی، اس لیے زنا یونان کے اندر ایک مقدس اور مذہبی فعل بن گیا۔ چونکہ ان کی دیوی جو ہے 3 بوائے فرینڈز رکھے ہوئی تھی، اس لیے مغرب کے اندر بوائے فرینڈ کا یہ جو کلچر تھا یہ بھی عام ہو گیا۔ مغرب میں پھیلی، یونان کے اندر پھیلی اس بے حیائی اور اس حرام کلچر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کا یہ ملک یونان زندہ لاش بن گیا۔ وقتی طور پر شاید ہمارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یونان جب یہ سب کچھ کر رہا ہے اور تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ یونان نے جو کچھ بھی کیا اس نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ یونان میں پھیلی اس بے حیائی اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے اس حرام کلچر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کا یہ ملک یونان زندہ لاش بن گیا۔ مولانا مودودی یونان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کی شہادت تو یہی ہے کہ اس دور کے بعد یونانی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور پھر نصیب نہیں ہو سکا، اور یہ اخلاقی گراوٹ کا وہ آخری درجہ ہے کہ جس کے بعد کوئی قوم دوبارہ ابھر بھی نہیں سکتی۔ بے حیائی کو اور حرام کلچر کو پروموٹ کرنے والا یونان اکیلا ملک تھوڑی نہ تھا، مغرب کے دیگر ممالک بھی اس کے اندر شامل تھے، لیکن سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، جس حرام کلچر کو انہوں نے اپنے گلے لگایا، اس کا انجام بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اور اب وہ اس سے واپس بھی آنا چاہتے ہیں۔ اس بے حیائی کے کلچر کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اس حرام کلچر کو اپنے گلے سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ لیکن مرد و زن کے آزادانہ اختلاط میں اور اس سسٹم میں، اس کلچر میں اس قدر وہ آگے بڑھ چکے ہیں نا کہ اب ان کی واپسی سمجھ لیجیے کہ بہت ہی مشکل ہو گئی ہے۔ چاہ تو رہے ہیں لیکن واپس نہیں آ پا رہے ہیں، اتنا آگے نکل گئے کہ واپس آنا ناممکن کی حد تک ہو گیا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مغرب نے جس کلچر کو آزما لیا، جس کلچر کا انجام وہ دیکھ چکا، اور جس کلچر کے انجام کو دیکھنے کے بعد جس کلچر کو وہ اپنے گلے سے اتار کر پھینکنا چاہتا ہے، ہم اسی کلچر کو اپنے گلے لگانا چاہتے ہیں۔ بلکہ لگا ہی لیا ہے، لگانا کیا چاہ رہے ہیں، لگا ہی لیا ہے۔ اب ہمارے ملک ہندوستان کا حال دیکھ لیجیے اس وقت کیا ہے، تو ہم نے اس کو گلے لگا لیا ہے۔ اور مغرب تو خیر یہ چاہتا ہی تھا کہ اس بے حیائی کے کلچر سے نکل کر کے، اس سسٹم سے خود کو وہ آزاد کر لے اور پوری دنیا کو اس حرام کلچر میں پھنسا دے۔ تو مغرب یہ چاہتا تھا اور مغرب کو یہ حاصل بھی ہو گیا۔ تو مغرب یہ الگ بات ہے کہ مغرب خود کو اس بے حیائی کے اس کلچر سے خود کو آزاد کرانے میں ناکام رہا ہے، لیکن پوری دنیا کو اس کلچر میں پھنسانے میں وہ پوری حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ ملک کے اندر پھیلی بے حیائی اور حرام کلچر کو اور اس مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو دیکھ کر کے ہم یہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید ہم جو ہے ماڈرن اور ترقی یافتہ بن چکے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو مغرب کی ایک سازش تھی جس کے اندر ہم پورے طور پر پھنس چکے ہیں، اور ہمارے لیے بھی شاید اس سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔